جواب یو ایس اے سے جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، فرشتے بھی نور ہیں اور قرآن بھی نور ہے، تو پھر ان کے بارے میں فرق کیسے کیا جائے گا اور اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید میں لفظ نور 10 معنی میں بولا گیا ہے، یعنی 10 چیزوں کو نور کہا گیا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کا جو نور ہے اس کا اور باقی انوار کا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور مخلوق نہیں ہے کہ اس کو پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کا نور نور خالق ہے جو اوروں کو پیدا کرتا ہے اور خود اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ کو نور مانتے وقت یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ نور کوئی جسم نہیں ہے اور وہ نور مخلوق نہیں ہے اور اس نور کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور مانتے ہیں تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ نور مخلوق ہے، اس نور کا جسم ہے اور اس نور کی شکل ہے۔ لہٰذا واضح طور پر فرق جو ہے وہ دونوں انوار میں موجود ہے، لیکن یہ اللہ کا نور خاص طور پر اس لیے کہا جاتا ہے، جس طرح کہ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین کان نورا کل بل نورا من نور اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کل نور تھے اور اللہ کے نور سے نور تھے۔ تو اللہ کے نور سے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں مخلوق کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے جلووں کی مظہر اتم ہو، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو اپنے جلووں کا مظہر اتم بنایا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کا نور ہے تو وہ نور بھی مخلوق ہے، لیکن اس کی جو درجہ بندی کے لحاظ سے کیٹیگری ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نور سے نیچے کی ہے۔ فرشتوں کا نور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نور سے نیچے ہے، آپ کا نور ساری مخلوق میں سے اعلیٰ نور ہے۔ اس واسطے کہ حضرت جبریل علیہ السلام معراج کی رات کہتے تھے لو دنوت انملۃ لترکت، اگر میں ایک پورا بھی سدرہ سے آگے گیا تو میں جل جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سدرہ سے آگے گئے، عرش تک پہنچے اور جلے نہیں ہیں، سلامت رہے۔ تو پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام کے نور کو خطرہ تھا، کہا کہ میں پورا بھی آگے گیا تو اللہ کا نور مجھے جلا دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عرش عظیم میں قرب خاص میں بھی پہنچ کے نہیں جلا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کا نور حضرت جبریل علیہ السلام کے نور سے افضل ہے، بلکہ آپ کے نور کا جلنا تو کیا، آپ نے جو سر پہ امامہ پہنا تھا وہ کپڑا بھی نہیں جلا اور بدن پہ جو جبہ تھا وہ بھی نہیں جلا۔ تو یہ اتنا کامل نور ہے کہ جس کی نسبت سے کپڑے بھی جلنے سے محفوظ رہے ہیں۔ قرآن مجید نور ہے تو وہ قرآن مجید کی تعلیمات روشنی ہیں، اس لحاظ سے قرآن مجید کو نور کہا جاتا ہے۔ یہ کل جو کویت سے سوال ہوا تھا